سحر کامران صاحبہ بڑی تقریریں بیان دینے کے باوجود لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سیریس نہیں ہے؟ نہروں والے معاملے پہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پیپلز پارٹی اوپر سے کر رہی ہے مخالفت، لیکن اندر سے کوئی حمایت ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ بس مذمت کرتے رہیں گے اور حکومت بنا لے نہریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بہت اہم معاملہ ہے اور میں کہوں گی ہمارے لیے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اصولی موقف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے حقوق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا سروائیول ہے۔ سندھ میں 80% لوگوں کا جو وابستگی ہے شعبہ زراعت کے ساتھ ہے، اور پانی جو ہے ہمیں ہمارے شیئر سے بہت کم مل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ امپیکٹ ایک تو اس حکومت کی زرعی پالیسیز اتنی خوفناک ہے کہ اس نے اس کسان کو جو کہ اپنی چاہے وہ 2 ایکڑ زمین ہو یا 200 ایکڑ زمین ہو، وہ اس پہ فخر محسوس کرتا تھا، اس نے ان کو لا کے سڑک پہ بٹھا دیا ہے۔ اور یہ ایک تسلسل ہے۔ جہاں تک کہ نہر کی اور پانی کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس زمین سے بلانگ کرتی ہے، اور ہماری ووٹ بینک پورا پاکستان میں، لیکن بیسکلی ہماری حکومت ہے وہاں پہ، اور ہم نے ہمیشہ عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہروں والے معاملے پہ، سندھ کے پانی پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ ہم حکومت سے بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں، مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ کے اندر یہ معاملات طے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا پنجاب سے، دیز آر ناٹ ان آئسولیشن، یہ سوچے سمجھے آ رہے ہیں، ان کے سٹیکس نہیں ہیں سندھ میں، سو دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ کیوس، یہ ایک ڈسٹربنس کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، ایک ماضی دیکھیں، ان کا اتحاد کن کے ساتھ رہا؟ فنکشنل لیگ کے ساتھ رہا، جو اسمال پریشر گروپس ہیں ان کے ساتھ رہا، جی ڈی اے کے ساتھ رہا۔ تو وہ ان کو پولیٹیکلی یہ اس پہ اپنی مائلیج ڈھونڈتے ہیں کہ سندھ کے اندر کیوس ہو اور اس طرح کا ایک منظر نامہ پیش کیا جائے، جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بات چیت ہو، لوگوں کو انسائٹ کیا جائے ان کے، تو اس میں ان کا ایک پولیٹیکل بینیفٹ ہے۔ تو یہ جو پنجاب سے بیانات آ رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے اس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ کبھی کسی کا ایک ایسا، یہ میں کہوں گی کہ ارسپانسبل بیان ہے۔ جو میٹر لائف اور ڈیتھ آپ نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں اس معاملے سے، لوور رائبیرین کے لوگ جو ہیں وہ ان کی زمینیں خشک ہو جائیں گی، وہاں کا ایکو سسٹم خشک ہو نہیں جائیں گی۔ آئی ایم اے گروور، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں جو ہے پانی اتنا کم ہے، ابھی جو ہے گندم کے لیے جو پانی کی بندی ہوئی عام طور پہ 3 ویکس ہوتی ہیں، ہمیں 1 مہینہ 25 دن پانی نہیں ملا۔ اس دفعہ کاٹن کی سوئنگ نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، پانی نہیں رہی ہے۔ بدین کی بس بات، تو ایکو سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ جس چیز کو آپ لائف اور ڈیتھ قرار دیتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کسی نہج پر بھی جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آپ کس نہج تک جائیں گے لائف اور ڈیتھ کے معاملے پر کہ جو سندھ کے عوام کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ موجودہ حکومت کا بجٹ پاس ہونے دیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہریں بن کے رہیں گی؟ دیکھیں، بات یہ، پہلی بات یہ کہ نہریں بنیں گی نہیں، بن نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ، حکومت کو سوچنا ہے کہ کیا اس نے بجٹ دینا ہے، کیا اس نے بجٹ پاس کرانا ہے، کیا اس نے حکومت میں رہنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر پہ کھڑی ہے حکومت۔ میں آپ کو بتاؤں، 31 وفاقی وزیر ہیں، 11 منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، 24 پارلیمانی سیکرٹری ہیں، 5 پی ایم ایل این کے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، پھر وہ پارٹیاں جو ان کے ساتھ کابینہ شیئر کر رہی ہیں ان کے جو ہے وہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، پھر وزیر اعظم ہیں۔ 90 لوگ بنتے ہیں۔ یہ پارلیمان میں کورم پورا نہیں کر سکتے۔ اگر پیپلز پارٹی نہ بیٹھے تو 2 دن بغیر کسی پروسیڈنگ کے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا، یہاں تک کہ یوم دستور پہ بھی ان کے وزراء اور ان کے ممبران غیر حاضر تھے۔ ہمایوں مومن صاحب، آپ ان کی گفتگو سنیں، سحر کامران صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے ووٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے بجٹ پاس کرانا ہے کہ نہیں، اور آپ کے لیڈر آف اپوزیشن کہتے ہیں کہ کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم ایک پیج پر ہیں۔ ان کی گفتگو سنیں، ان سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر حکومت نے اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی بات نہ مانی تو حکومت خطرے میں۔ ایک اور بھی ایڈ کروں، ایک اور جو ڈیزاسٹر یہ حکومت لے کر آئی ہے، پچھلے سال انہوں نے یوکرین سے گندم امپورٹ کی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے جو ڈومیسٹک کاٹن ہے، کسی ارسطو نے انہیں مشورہ دیا، انہوں نے اس پہ 18% لوکل پروڈیوس کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا، جبکہ یہ سیلز ٹیکس امپورٹڈ کاٹن یارن پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں، جو ایک موسمیاتی تبدیلی تھی، پانی کی کمی، اس نے آپ کی شوگر کین کی کراپ کو بھی امپیکٹ کیا۔ اب جو گندم ہے سڑکوں پہ رول رہی ہے، یعنی ہمارا جو خرچہ آیا ہے کم سے کم زمین اپنی ہونے کے بعد 3200 آیا ہے، ٹھیک ہے، پر من، اور یہ کیا
किस पे बिक रही है? 2000 पे। ये कैसे लॉस बर्दाश्त करेगा एक किसान? तो आपके ये ग़ज़ाई किल्लत पैदा करेंगे। आपके वोटों पे खड़ी हुई हुकूमत पॉलिसी डिसीजन आपके बगैर ले सकती है? ये ले रही है, एंड दे हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। दे हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, क्या पाकिस्तान के अंदर कहत होगा, हंगर होगी? ये लोग कारोबारी लोग हैं, इनको शायद ज़राअत की कदर नहीं मालूम, ना इनको ये मालूम है कि रेगिस्तान में पानी पहुंचाने के लिए आप ये हमारे हरे भरे खेत बंजर करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता।